نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، کیا آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم عدولی کی، ہائے میری جان، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد کو پہنچ چکی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ کبھی آئندہ آئے گا، ہائے میری جان۔ آخر تک پوری حدیث بیان فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی رب ہے۔ ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کرام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد سے تھا، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ اور مزید ارشاد ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور اے محمد، جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو، کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور مزید فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ مزید فرمایا، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی، دن کو بھی، تنہائی میں بھی، اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترہیب کے ذریعے سے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے۔
انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے۔ نبی کی خیر خواہی اور قوم کا عناد۔ نبی کی خیر خواہی اور نرمی اور پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں جو ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کر لیتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فصیح و بلیغ بھی ہو اور نصیحت کرنے والا خیر خواہ بھی ہو، اور اسے اللہ کی عظمت و شان اور صفات کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر ہے رائے ظاہر سے نہ غور و تفکر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے متبعین کی توہین کرتے تھے اور انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ افراد کمزور لوگ تھے، جیسے کہ ہرقل نے کہا تھا کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بادی الرأی کا مطلب یہ ہے کہ اے نوح، ان لوگوں نے آپ کے دعوے کو سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے عیب قرار دیا ہے وہی ان حضرات کا قابل تعریف وصف ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر و تأمل و تاخیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ سامنے آ جائے اسے مان لینا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی وہ اس کی طرف آتے ہوئے جھجکا، مگر ابو بکر کی زبان ذرا نہیں رکی، فوراً قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں اجتماع کے موقع پر آپ کی بیعت بھی فوراً ہو گئی۔ حاضرین کو سوچے سمجھے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، کیونکہ صحابہ کرام کی نظر میں آپ کی افضلیت بالکل واضح تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ فرماتے ہوئے ارادہ ترک فرما دیا کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا مشفقانہ خطاب۔ آپ نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم رویے کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرعون کی بابت فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ غور کرے یا ڈر جائے۔
اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویہ اپنانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذکورہ بالا خطاب بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اس عمل کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ چیز صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دے اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور فرمایا انہم ملاقو ربہم، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کفار قریش نے بھی نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جیسا کہ سورہ کہف اور سورہ انعام میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسکم انی اذا لمن الظالمین، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خوب اللہ جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں سے ہوں، یعنی میں تو رسول عبد پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی، میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی، ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، کیا ہم تم کو مان لے حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔